سورہ بقرہ کی 2 آیات پڑھنے کا معجزہ دیکھیں۔ فرشتہ رزق لے کر اسی وقت گھر آ جاتا ہے۔ پیارے دوستو، آپ نے زندگی میں کبھی بھی اس طرح نہیں دیکھا ہوگا کہ آپ کے ہاتھوں میں اچانک سے ہی ڈھیر ساری دولت آ گئی ہو۔ آپ نے دیکھا تو پورے گھر میں ہر طرف دولت ہی دولت بکھری پڑی ہے۔ تو یہ جو وظیفہ ہے، یہ جو عمل ہے، یہ اسی طرح سے کر کے دیکھیں۔ ایک دفعہ پورے یقین کے ساتھ اس وظیفے کو کر لیں۔ اگر ہاتھوں میں ڈھیروں رزق اور مال دولت نہ آئے تو پھر کہنا، کیونکہ یہ جو عمل ہے، یہ جو وظیفہ ہے، یہ جو میں آج آپ کو بتانے جا رہا ہوں، اس عمل کو، اس وظیفے کو رات کو آپ نے سونے سے پہلے کر لینا ہے۔ اس عمل کے بعد تو جیسے رزق اور مال اور دولت کو آپ سے پیار ہو جائے گا، ڈھیروں دولت آپ پر عاشق اور مہربان ہو جائے گی اور آپ کا ساتھ زندگی بھر نہیں چھوڑے گی۔ جتنا مرضی بھی آپ پیسہ خرچ کریں گے، مگر پیسہ آپ کے پاس سے ختم نہیں ہوگا، بلکہ اس پیسے میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خوب برکتیں، فضیلتیں اور وسعتیں پیدا ہو جائیں گی، اور وہ روپے پیسہ بہت برکت والا ہوگا۔ انسان کی زندگی میں دولت نہ ہو تو ایسی زندگی گزارنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سارے نام بہت ہی برکت اور فضیلت والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ناموں کا ذکر اور ورد کرنے سے دولت آپ پر مہربان ہو جاتی ہے، تنگ دستی اور بے روزگاری سے نجات مل جاتی ہے۔ تو اس سے اچھی بات اور کیا ہوگی؟ انسان اگر انہی وظیفوں کو اپنی زندگی میں پڑھنے کا معمول بنا لے تو زندگی پرسکون اور آسودہ ہو جائے گی۔ آپ سوچ بھی نہیں سکتے، آج کا وظیفہ بہت ہی مجرب اور آزمودہ وظیفہ ہے، لیکن آپ لوگوں سے گزارش ہے، اس وظیفے کو غور توجہ سے نوٹ کر لیں، بڑی احتیاط سے سن لیں، تاکہ آپ لوگ اس سے بھرپور فائدہ حاصل کر سکیں۔ یہ ایک ایسی طاقتور آیات ہیں، انشاءاللہ جب بھی آپ ان کو پڑھیں گے تو دولت کا ضرور انتظام ہو جائے گا۔ آپ لوگوں سے ایک ہی گزارش ہے کہ جو وظیفہ میں آپ کو بتاؤں گا، اس وظیفے کو پوری توجہ کے ساتھ سنیے گا اور پھر ہی اس پر عمل کریے گا۔ ناظرین، آج کل کے دور میں ہر شخص مالی مشکلات میں گھرا ہوا ہی نظر آ رہا ہے، چاہے وہ کوئی مزدور ہے، چاہے کوئی آفیسر ہے۔ کئی لوگوں کے منہ سے یہ بات سننے میں ضرور آتی ہے کہ اب تو گھر کے اخراجات بھی اتنے زیادہ بڑھ گئے ہیں، میری تنخواہ کے پیسوں سے بھی گزارا نہیں ہوتا۔ اس مہنگائی کے دور میں تو جتنے پیسے اور کتنی بھی دولت کما لیں، مگر پیسے ہیں کہ پورے ہونے کا نام نہیں لیتا۔ انسان کی زندگی میں اتار چڑھاؤ تو آتے رہتے ہیں، کبھی رزق کی فراوانی ہو جاتی ہے تو کبھی تنگ دستی، کبھی وسائل تو کبھی مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہ تمام مسائل تو زندگی کا حصہ ہیں، لیکن ہمیں ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ انسان کو چاہیے کہ صرف اللہ تعالیٰ سے ہی مانگے، اس یقین کے ساتھ کہ ہماری ہر حاجت اللہ تعالیٰ نے پوری کرنی ہے۔ آپ سب کامل یقین سے آج کا یہ وظیفہ کر لیں گے تو آپ کے رزق میں اتنا اضافہ اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے فرما دیں گے کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ غیبی ہاتھوں سے اور غیب سے ہی آپ کے لیے اتنا مال و دولت آ جائے گا کہ آپ کے گھر کے جتنے بھی دولت اور رزق کے حوالے سے مسائل ہیں، پریشانیاں ہیں، مشکلات ہیں، وہ سب کچھ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میرا اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے ختم فرما دے گا۔ لیکن میں پہلے بھی کئی بار یہ بتا چکا ہوں کہ آپ جب بھی اللہ سے مانگو تو پورے یقین اور پوری امید کے ساتھ مانگا کرو کہ مجھے لازمی ملے گا۔ توکل مسلمان کی کامیابی کا اصل راز ہے۔ سورہ ال عمران میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو تمام امور میں مشاورت کرنے کا حکم دیتے ہوئے اپنی ہی ذات کریمہ پر بھروسہ اور توکل کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ اس کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے، اور کام یا لڑائی میں ان سے مشورہ لے لو، پھر جب پکا ارادہ کر لو تو اللہ پر بھروسہ رکھو، بے شک اللہ تعالیٰ توکل اختیار کرنے والوں سے پیار کرتا ہے، اور اگر اللہ تمہارا مددگار ہو تو کوئی تم پر غالب نہیں آ سکے گا، اور اگر وہ تم کو چھوڑ دے تو پھر کون ہے جو اس کے بعد تمہاری مدد کر سکے، اور اللہ ہی پر چاہیے کہ ایمان والے بھروسہ رکھے۔ تو ناظرین، جب آپ کا یقین جتنا پختہ ہوگا تو اللہ پاک آپ کو ضرور عطا فرمائیں گے۔ اللہ پاک کے خزانے بہت وسیع و عریض ہیں، آپ کی تمام مشکلات دور ہو جائیں گی۔ وہ تمام دکھ، تکالیف اور مشکلات جو زندگی بھر آپ کا پیچھا نہیں چھوڑ رہی تھیں، انشاءاللہ وہ سب
اللہ پاک کے فضل و کرم سے دور ہو جائیں گی۔ اللہ پاک آپ کو اتنا رزق اور اتنی زیادہ دولت سے مالا مال کر دیں گے تو میرے بھائیوں، میری بہنوں، اس وظیفے سے آپ کی زندگی کے وہ تمام مسائل آج حل ہو جائیں گے جو پوری زندگی آپ کا ختم ہونے کا نام نہیں لے رہے۔ چاہے آپ قرض کی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں، چاہے آپ پسند کی شادی کرنا چاہتے ہیں، آپ کی اولاد نافرمان ہے، یا آپ بے اولاد ہیں، آپ کی شادی کو 10 سال گزر چکے لیکن اولاد نہیں ہو رہی، یا آپ رزق کی وجہ سے پریشان ہیں، گھر میں غربت ہے، یا آپ کی کوئی دکان ہے یا کوئی بھی کاروبار ہے، کاروبار میں برکت نہیں ہے، کاروبار میں گاہک نہیں آتے، کاروبار دن بدن نیچے گر رہا ہے، تو آج کا یہ وظیفہ اتنا خاص ہے، آپ اسے اسی وقت کریں گے اور اسی وقت غیب کے خزانوں سے آپ کا جو بھی مسئلہ ہوگا انشاءاللہ حل ہونا شروع ہو جائے گا۔ اللہ والو، آج کا وظیفہ اتنا تیر بہدف ہے کہ جس شخص نے بھی اس کو آج تک کیا ہے اس کی اللہ تعالیٰ نے تمام مرادیں، تمام حاجتیں پوری کر دی ہیں۔ اس کی کوئی حاجت بھی ایسی نہیں رہی، اس کی کوئی دعا بھی ایسی نہیں رہی جو اللہ تعالیٰ نے قبول نہ کی ہو۔ اس لیے آج کا وظیفہ میری بہنیں ضرور کریں اور میرے بھائی بھی ضرور کریں جو تنگ دستی کا شکار ہیں۔ ایسے لوگ جو نوکری کی تلاش میں ہیں لیکن ان کو من پسند نوکری نہیں مل رہی، پڑھ کر تھک گئے ہیں، ایم فل کی ڈگریز لے لی ہیں لیکن کوئی نوکری نہیں مل رہی، اتنا پڑھ لیا ہے پھر بھی نوکری نہیں مل رہی، یا جو ان پڑھ ہیں ان کو نوکری نہیں مل رہی، تو آج کا یہ وظیفہ کریں، انشاءاللہ سب کی نوکریاں لگ جائیں گی۔ اگر آپ پسند کی شادی کرنا چاہتے ہیں، ماں باپ نہیں مان رہے یا کوئی بھی مسئلہ ہے تو آج کا وظیفہ کرے، انشاءاللہ من پسند شادی ہو جائے گی اور آپ کی تمام بندشیں، رکاوٹیں دور ہو جائیں گی۔ اللہ والو، اگر آپ کا کاروبار نہیں چل رہا تو آج کا وظیفہ اپنی دکان میں بیٹھ کر یا کاروبار کی جگہ پر بیٹھ کر لینا، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آپ کا کاروبار دن دگنی رات چگنی ترقی کرے گا۔ دوستو، اگر آپ وظائف کر کے تھک چکے ہیں، اگر تو آپ نے ہر ممکن کوشش بھی کر لی ہے مگر اس کے باوجود بھی آپ کے رزق کی جو بھی پریشانیاں ہیں ختم نہیں ہو رہی، آپ بے حد مایوس ہو چکے ہیں، تو اب آپ مایوسی کو چھوڑ دیں۔ اس عمل کے کرنے کے بعد بہت ہی جلدی آپ مالا مال ہو جائیں گے، پھر رزق اور مال و دولت آپ کو آپ کی سوچ سے بھی زیادہ مل جائے گا، آپ کی نسلیں بھی بیٹھ کر کھائیں گی، اتنی دولت اور اتنا پیسہ آپ کو مل جائے گا، کیونکہ کوئی بھی ایسا انسان نہیں ہے کہ جس نے اس عمل کو کامل یقین، اللہ پر بھروسہ اور جائز حاجات کے لیے کیا ہو اور اس کو رزق اور مال و دولت نہ ملی ہو۔ کئی ایسی مثالیں بھی پڑھی ہیں کہ جنہوں نے اس وظیفے کو جس وقت اور جس ترتیب سے میں نے بتایا اس طریقے سے کیا، ان کو رزق دولت اتنا ہی مل گیا کہ کل تلک وہ پریشان پھرتے رہتے تھے اور در بدر کی ٹھوکریں بھی کھا رہے تھے، وہ لوگ آج کروڑوں میں اربوں میں کھیل رہے ہیں۔ میرے سامنے بھی ایسے انسان موجود ہیں جو کہ چند سال قبل سڑک پر بھیک مانگتے تھے، مطلب کہ پورا دن آوارہ رہتے تھے، کچھ بھی نہیں کرتے تھے، مگر آج ان کے پاس دنیا کی تقریباً ہر سہولت موجود ہے، اگر نہیں بھی ہے تو پھر بھی اسی سہولت کو خریدنے کی ہمت رکھتے ہیں۔ دوستو، تعوذ و تسمیہ کے بعد 3 مرتبہ اول و آخر درود شریف پڑھیں۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، لیکن آپ درود ابراہیمی نماز والا پڑھیں تو اس کی فضیلت زیادہ ہے۔ درود ابراہیمی 1 مرتبہ میرے ساتھ بھی ثواب کی نیت سے پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ناظرین، کوشش کریں کہ جب آپ یہ وظیفہ شروع کریں اس دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، آپ نے سب سے پہلے ان ناموں کی ایک تسبیح پڑھ لینی ہے۔ ان ناموں کو یا غنی یا رزاق کو ملا کے پڑھیں گے تو وہ ایک بار شمار ہوگا۔ ایک تسبیح پر آپ نے اس کو 160 مرتبہ پڑھ لینا ہے، پھر 21 مرتبہ آپ نے سورہ کوثر پڑھ لینی ہے۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ اس کو سورۃ الکوثر کہا جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تحفتاً پیش کی تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت مایوس ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے نبی پاک کو یہ سورہ کوثر تحفے میں دے کر آپ کو خوش کر دیا تھا۔ پیارے دوستو، بے شک اللہ نے ہر چیز کے لیے ایک اندازہ مقرر کر رکھا ہے۔
7 مرتبہ آپ نے سورۃ الکوثر پڑھنی ہے، 21 مرتبہ پڑھ لیں، 7 مرتبہ پڑھ لیں یا 41 مرتبہ پڑھ لیں۔ پھر آپ نے آخر میں درود پاک پڑھ کر اپنے اللہ سے دعا کرنی ہے۔ یہ وظیفہ کرنے سے دولت آپ پر عاشق ہو جائے گی، لیکن آپ اس کو تمام عمر کرتے رہیں، یہ ذکر کرتے رہیں، یہ وظیفہ کرتے ہوئے، اس کو پڑھتے ہوئے ہی آپ نے سو جانا ہے۔ آپ نے اس عمل کو کر کے سونا ہے، لیکن آپ یقین کریں آپ لوگ خود بھی حیران رہ جائیں گے۔ اس عمل میں اتنا دم، اتنا اثر، اور یہ وظیفہ اتنا تیر بہدف ہے، اس عمل کی طاقت اتنی ہے کہ اگر ایک بار بھی آپ اس کو کر لیں گے تو آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ آپ پوری زندگی مجھے جھولیاں اٹھا کر دعائیں دو گے۔ کسی بھائی نے وظیفہ بتایا تھا، جب آپ اپنے ہاتھوں میں دیکھیں گے کہ اتنا پیسہ دولت آ جائے گی، آپ کی تمام خواہشات، آپ کی دعائیں پوری ہو جائیں گی، کوئی بھی حاجت ایسی نہیں جو پوری نہ ہوگی، تو آپ خوش ہو جائیں گے۔ لیکن اللہ پاک نے اتنے رزق سے آپ کو نوازا ہے تو اس سے آپ نے غریبوں کا بھی حصہ نکالنا ہے۔ اتنا پیسہ آپ کو دیا ہے تو آپ نے یہ اپنے آپ پر خرچ نہیں کرنا، اس میں آپ نے غریبوں اور محتاجوں کا بھی حصہ ضرور نکالنا ہے۔ ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ آج یہ وظیفہ لازمی کریں۔ آج میری جو بہنیں تنگ دست ہیں، جن کو اولاد نہیں ہو رہی، وہ یہ وظیفہ خود لازمی کریں، اور آپ اپنی بیٹیوں کے لیے بھی وظیفہ کر سکتی ہیں، بیٹیاں ماں باپ کے لیے بھی وظیفہ کر سکتی ہیں۔ میری پیاری بہنوں، میرے پیارے بھائیوں، آج کا وظیفہ کر کے اپنے لیے بھی دعا کریں اور میرے لیے بھی دعا کیجیے گا۔ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ آپ سے ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔